جانب کراچی میں مرتضی وہاب ایک نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ڈیمورلائز قوم کو فال آف ڈھاکہ کے بعد 1971 میں اس کی قیادت سنبھالی، آئین پاکستان دیا، 92,000 ہمارے جنگی قیدی جو کہ بھارت کی قید میں تھے ان کو چھڑوایا، ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمین جو بھارت کے قبضے میں تھی اس کو واگزار کرایا، پاکستان کے دفاع کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے اندر ایٹمی پروگرام سٹارٹ کیا، سٹیل مل ہو، پورٹ قاسم ہو، آپ کو مجھے ہم سب کو شناختی کارڈ کے ذریعے آج جو ہم معاشی اعتبار سے پھنسے ہوئے ہیں، بے روزگاری کا چیلنج ہے، وہ بھٹو صاحب نے اس زمانے میں روزگار کے مواقع اور ممالک میں پاکستانی نوجوانوں کے لیے کھلوائے، جس سے پاکستان آج بھی مستفید ہو رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ 44 سال گزر گئے، بھٹو صاحب کو انصاف نہیں ملا۔ اس کی نظر ثانی جس کے بارے میں اس عدالتی فیصلے کے بارے میں ہم قانون کے طالب علم ہیں، پریسیڈنٹ کے طور پہ، مثال کے طور پہ آج تک کوئی وکیل اس کیس کو استعمال نہیں کرتا، عدالت اپنے کسی فیصلے میں اس کیس کا ذکر نہیں کرتی، یہاں تک کہ ایک معزز جج صاحب نے خود کئی سال بعد ایک ٹی وی انٹرویو میں اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ فیصلہ قانونی اصولوں کے عین مطابق نہیں تھا، انڈر پریشر دیا گیا۔ لیکن اس اعتراف کے باوجود، اور یہ اعتراف اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ فیصلہ 4-3 کا تھا، ان 4 میں سے ایک جج نے خود ٹی وی پر آ کے برملا یہ کہا کہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا، اس کے باوجود اس فیصلے کی نظر ثانی نہیں ہوئی۔ 2011 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، آصف علی زرداری صاحب نے اپنا صدارتی اختیار استعمال کرتے ہوئے اس وقت کی کابینہ کی مشاورت کے ساتھ ایک صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں بھیجا، غالباً مارچ 2011 کی بات ہے یہ۔ آج پورے 12 سال گزر چکے ہیں، ہر کیس کے اوپر تو گفتگو ہوتی ہے، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ بھی ہوتی ہے، لیکن وہ جو صدارتی ریفرنس ہے پاکستان کے پہلے جمہوری منتخب وزیر اعظم کے کیس کے بارے میں، اس صدارتی ریفرنس کی ہیئرنگ نہیں ہوتی، جس نے ہم سب کو انصاف کی تلقین کی، جس شخص نے عدالتوں کی، اداروں کی احترام کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن کبھی کسی کے خلاف بات نہیں کی، کسی ادارے کی، خندہ پیشانی کے ساتھ تمام سازشوں کو فیس کیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ قوم مقروض ہے اس کی کہ اس کو انصاف دیا جائے۔ 44 سال گزر گئے، پاکستان کا پہلا جمہوری منتخب وزیر اعظم ایک متنازع فیصلے کا شکار ہوا۔ وہ فیصلہ 1969 میں بھی، 79 میں بھی متنازع تھا، لیکن جسٹس نظیم حسن شاہ کے اس اعتراف کے بعد تو بالکل وہ چیز عیاں ہو گئی کہ وہ کتنی بڑی کنٹروورسی ہے۔ میں 4 اپریل کے توسط سے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو یہ مؤدبانہ گزارش کروں گا، ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت سے، ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے، ایک بھٹو صاحب کے فالوور کی حیثیت سے، کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے، بھٹو صاحب کو انصاف فراہم کیا جائے۔
اور یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ پہ جو ایک کنٹروورشل فیصلہ جس کو سیاہ فیصلہ لوگ قرار دیتے ہیں، اس سیاہ فیصلے کو ختم کیا جائے تاکہ ہم بھی یہ سرخرو ہو سکے، کہہ سکیں کہ ہمارے اداروں میں اتنی اخلاقی قانونی جرت ہے کہ اپنی غلطیوں سے سبق بھی حاصل کریں، اپنی غلطیوں سے سیکھیں بھی اور چیزوں کو درست سمت میں گامزن کریں۔ میں اب پریس کانفرنس پر اصل ایشو پر آنا چاہوں گا۔ میں بہت سارے لوگوں ساری گفتگو کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، جن لوگوں نے اپنے اقتدار میں صرف لوگوں کو تکلیف دی، جو لوگ آج بھی روز صرف پروپیگنڈا کی سیاست کرتے ہیں، منفی سیاست کرتے ہیں، میں ان کے سامنے گزارش کرنا چاہوں گا۔ کہتے ہیں نا لوگ سندھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ 5 تاریخ کو بلاول صاحب گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں ایک اور انقلابی اقدام کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں، جب پاکستان کا پہلا سرکاری اسپتال وہ فیسلٹی اسٹیبلش کر رہا ہے، جب ٹرانسپلانٹ لنگس کے حوالے سے بھی ہوگا۔ گمبٹ میں سندھ حکومت کا کارنامہ ہے، موجودہ مالی مشکلات میں بھی سندھ ریونیو بورڈ نے اپنے تمام جو ٹارگٹس ہیں ان کو میٹ کیا ہے، تمام مشکلات کے باوجود ایکسیڈ کیا ہے ان ٹارگٹس کو۔ یہ کہتے سندھ میں کام نہیں ہو رہا، تو وہی سندھ حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان مالی مشکلات میں کیسے لوگوں کو ریلیف دیا جائے۔ تو آپ سب دیکھتے ہیں وہ منفی چیزیں تو ہمارے یہاں بہت چلتی ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں بھی لوگوں کو دکھاوا کرنے کا شوق ہے، فوٹو کھینچنی چاہیے نا۔ تو سستے آٹے کی کوئی اسکیم سٹارٹ کرتا ہے، مفت آٹے کی اسکیم سٹارٹ کرتا ہے، مفت راشن کی اسکیم سٹارٹ کرتا ہے، کیمرے شیمرے آ جاتے ہیں، دنیا کو دکھاتے ہیں، اس پہ بھگدڑی مچتی ہے، لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ پھر جب لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، جانی نقصان ہوتا ہے، پھر اس کو رپورٹ کیا جاتا ہے کہ پاکستان 21ویں صدی میں 2023 میں ہمارے لوگوں کے ساتھ کس طرح زیادتی ہو رہی۔ تو سندھ حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگوں کی عزت، آبرو، سیلف رسپیکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کو مزید تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتے، اور سندھ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ ہم تقریباً کچھ 15.5 ارب روپے کی سبسڈی اپنے شہریوں کو دیں گے آٹے کے حوالے سے۔ 15.5 ارب روپے کی سبسڈی ماہ رمضان میں سندھ کے شہریوں کو دی جائے گی۔ ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے فیصلہ کیا کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا بیس ہے اس ڈیٹا بیس کو ہم استعمال کریں گے، اور صرف وہ لوگ نہیں جو آپ سے نارمل مستحقین کے طور پر پیسہ لے رہے ہیں، غریب سے غریب تر جو لوگ ہیں، لوئسٹ آف دا پور، سندھ حکومت نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ایون سفید پوش لوگ جن کی آمدنی 50 اور 55 ہزار کے اندر ہے، وہ سب سے زیادہ اس وقت مشکلات میں ہیں، وہ کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے۔ حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم وہ 50-55 ہزار سے لمٹ کے اندر جو لوگ آتے ہیں، جن کی تنخواہ اس سے آمدنی اس سے کم ہے، اس کو ہم 2-2 ہزار روپے یہ ریلیف دیں گے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ریکارڈ اکٹھا کیا گیا، اور 78 لاکھ ایسے خاندان تھے جن کا ڈیٹا بیس موجود تھا کہ جن کی آمدنی ماہانہ 50 سے 55 ہزار سے کم ہے، اور ہم نے فیصلہ کیا کہ عزت کے ساتھ عزت نفس کو مجروح کیے بغیر ہم یہ پروسیس کریں گے، لوگوں کو میسیجز آئیں گے اور لوگ جا کے خاموشی سے اپنے اپنے پیسے لے لیں گے، اور پیسے لینے کے بعد ان کو کسی لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے علاقے کی جو کریانہ ہے، پرچون کی دکان ہے، وہاں سے اپنا آٹا یا جو بھی ان کو ضروری چیز خریدنی ہے وہ خریدیں گے۔ تو ہم نے یہ کام سٹارٹ کیا، اور پہلے فیز میں نے آپ کو بتایا کہ 29 مارچ سے ڈسبرسمنٹ سٹارٹ ہو گئی۔ کل رات 2 اپریل تک، 29 مارچ سے لے کے 2 اپریل تک صوبہ سندھ کے سارے اضلاع کے اندر 16,16,422 افراد کو یہ پیسے مل چکے ہیں۔ میں پھر ریپیٹ کروں گا، 29 مارچ سے لے کے کل رات تک 2 اپریل تک، آج کا ڈیٹا 3 اپریل کا آئے گا،
2 اپریل تک 16,16,422 مستحقین کو یہ پیسے مل چکے ہیں. اور آپ نے دیکھا کسی کی تصویر نہیں کھینچی. 16,16,422 کوئی تصویر نہیں کھینچی, کوئی چھچور پائی نہیں ہوئی, کوئی سیلفی نہیں ہوئی, کوئی بھگدڑ نہیں مچی. سب کی عزت و آبرو کو پروٹیکٹ کیا گیا اور 16 لاکھ افراد کو ابھی تک وہ پیسے مل چکے ہیں. ٹوٹل ڈسبرسمنٹ جو ابھی تک ہوئی ہے وہ 7.6 ارب روپے 7.6 بلین روپیز کی ڈسبرسمنٹ ابھی تک ہو چکی ہے. اور میں ڈسٹرکٹ وائز آپ کو بریک ڈاؤن بھی دوں گا تاکہ یہ میں بتانا چاہوں گا کہ اتنا آٹومیٹڈ ڈیجیٹائز طریقے سے کام کیا جا رہا ہے تاکہ 1 کلک آف بٹن پہ آپ کو پتا ہو کس ڈسٹرکٹ میں, کس تحصیل میں کس کو کتنا ملا ہے. میں دادو سے سٹارٹ کروں گا. دادو میں ابھی تک 82,393 لوگوں کو یہ پیسے مل چکے ہیں. بدین میں 1,02,392 افراد کو, ضلع ملیر تاج بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہیں, 27,282 افراد کو مل چکے ہیں. گھوٹکی میں 59,071 افراد کو مل چکے ہیں. سکھر میں 45,312 کو, ٹھٹا میں 67,300 کو, کورنگی میں معظم قریشی صاحب بیٹھے ہیں 7,241 افراد کو مل چکے ہیں. لاڑکانہ میں 70,347 کو, مٹیاری میں 37,414, سانگڑ میں 1,06,95 افراد کو, سجاول میں 62,555 افراد کو, جامشورو میں 33,322 افراد کو, کشمور میں 60,143 افراد کو, خیرپور میں 1,64,686 افراد کو, عمرکوٹ میں 62,548 افراد کو, حیدرآباد میں 26,647 کو, جیکب آباد میں 55,786 کو, شکارپور میں 69,690 کو, تھرپارکر میں 80,288 کو, میرپور خاص میں 50,896 کو, کراچی کے اندر ضلع شرکی میں 10,647, ویسٹ میں 34,408, وسیم گل جدون صاحب بیٹھے ہیں, ساؤتھ میں 8,520, سینٹرل میں 9,474, ٹنڈو الیار میں 31,544, نوشور و فیروز میں 61,093, کمبر شداد کوٹ میں 83,992, شہید بے نظیر آباد میں 71,383 اور ٹنڈو محمد خان میں 30,343. 16,16,422 افراد کو یہ پیسے دیے جا چکے ہیں اور ڈیلی یہ چیز کی جا رہی ہے. تو ٹارگٹ جو وزیر اعلیٰ سندھ نے مختص کیا ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز 15 اپریل تک تمام 78 لاکھ افراد کو یہ پیسے دے دیے جائیں گے. اور میں پھر ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی آمدنی 50-55 ہزار سے کم ہے اور اس کو بھی یہ میسج ریسیو ہونا چاہیے تھا, تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ہم نے مختلف سینٹرز مختلف مقامات پہ اسٹیبلش کیے ہیں. وہ جا سکتا ہے وہاں پر اپنے دستاویزات شو کر سکتا ہے. 24 گھنٹے کے اندر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ٹیم نادرا کے ساتھ ڈیٹا کو چیک کرے گی, ویریفائی کرے گی, اور اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہاں وہ بھی مستحق ہے 55,000 یعنی کہ 60,000 جو پوائنٹس کا بینڈ ہے اس سے کم ہے, تو اس کو بھی انشاءاللہ یہ پیسے دیے جائیں گے. اور میں ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ اس کی تشہیر نہیں ہو رہی, کوئی فوٹو نہیں کھنچ رہی, کوئی تصویر نہیں کھنچ رہی, کوئی لمبی لائن نہیں ہے, کوئی بھگدڑ کی رپورٹ آپ کو صوبہ سندھ میں الحمدللہ ہمارے صوبہ سندھ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے صوبہ سندھ میں آپ کو اس طرح کی خبر نہیں ملی. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو خاموشی کے ساتھ یہ مدد کی جا رہی ہے. اور انشاءاللہ یہ کمٹمنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی کہ یہ جو خدمت کا سلسلہ ہے, مدد کا سلسلہ ہے, سپورٹ کا سلسلہ ہے, اسی طریقے سے اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم جاری و ساری رکھیں گے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.
اتحادی جماعتیں ہیں جو کہ حکومت میں آپ نے اس سے پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس میں ایک جملہ بولا تھا کہ اگر وزیر اعلیٰ سے حکومت نہیں تو پھر چیف جسٹس کی ساری سپریم کورٹ نہیں، لیکن چیف جسٹس تو کہہ رہا ہے سپریم کورٹ میں ہوں اور میرے سے آگے نہیں۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس کا کام ہے فیصلہ کرنا، وہ فیصلہ کرے، لیکن اس کا کام ہے آئین و قانون کے مطابق فیصلہ کرے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں بحیثیت قانون کے طالب علم کے میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ عدالتوں کو فیصلہ تو کرنا ہے، بٹ فیصلہ ضمیر کے مطابق نہیں ہونا چاہیے، قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ میں نے بار بار کہا ہے قانون، آئین کے مطابق۔ اور یہ جو آپ نے میری پچھلی پریس کانفرنس کا حوالہ دیا کہ اگر وزیر اعلیٰ اکیلا حکومت نہیں ہے، اگر وزیر اعظم اکیلے حکومت نہیں ہے، تو سپریم کورٹ بھی چیف جسٹس جو ہے وہ اکیلے سپریم کورٹ نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ معزز سپریم کورٹ کا فیصلہ کہہ رہا ہے۔ مصطفیٰ امپیکس 2016 PLT سپریم کورٹ میں رپورٹڈ ہے وہ کیس، ثاقب نثار صاحب کا وہ فیصلہ ہے، اور میں اس فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اگر آرٹیکل 90 اور 91 یہ کہتا ہے کہ وزیر اعظم اکیلے وفاقی حکومت نہیں ہے، اگر آرٹیکل 131 یہ کہتا ہے کہ وزیر اعلیٰ اکیلے صوبائی حکومت نہیں ہے، تو آرٹیکل 176 یہ کہتا ہے کہ چیف جسٹس اکیلے سپریم کورٹ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کا مطلب ہے چیف جسٹس آف پاکستان اور باقی معزز جج صاحبان۔ اور آرٹیکل 184 یہ کہتا ہے کہ اختیار سپریم کورٹ کا ہے، کسی فرد کا نہیں ہے۔ تو میں تو اس سوال اٹھا رہا ہوں، اور آئی ایم شیور اس سوال کا جواب آئین و قانون کی روشنی میں ہی آئے گا، اور ایونچولی انشاءاللہ بیٹر سینس پریویل کرے گی۔ جی صلاح الدین نے مجھ سے پہلے کہہ دیا تھا، میں یہ پوچھ کے پھر جی تو میرے خیال میں آپ کنفیوز ہو گئے بھائی، میں ایڈمنسٹریٹر نہیں ہوں ابھی۔ آج بھی شہری جو ہے نا مجھ سے سوال پوچھتے ہیں، وہ کراچی کی انتظامیہ کی چیز ہے۔ میں آج ایڈمنسٹریٹر نہیں ہوں، آج بھی لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہوتے ہیں یار وہ کام نہیں ہوا بھائی، جو ایڈمنسٹریٹر ہیں ان سے پوچھو۔ تو تھوڑی سی میں تصحیح بڑے احترام کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ ٹارگٹ کلنگ، اسٹریٹ کرائم، یہ بالکل ایک پرابلم ہے۔ پچھلے دنوں ایک بڑا بدقسمت واقعہ ہوا ڈاکٹر بیربل کے حوالے سے، جتنی مذمت کی جائے اس کی کم ہوگی۔ اس پہ پیش رفت ہوئی ہے، انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اور میں وہ پیش رفت کو ابھی پبلک نہیں کرنا چاہوں گا، اور میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اس پہ جتنی کم بات کی جائے اتنا اچھا ہوگا، تاکہ جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ بآسانی اس چیز کو انرتھ کر سکیں اور چیزوں کو کمپلیٹ کر سکیں۔ اسی طرح ایک اور مذہبی شخصیت کا پچھلے دنوں بڑا بدقسمت واقعہ ہوتا، اس کے اندر بھی پولیس نے اچھی کارروائی کرتے ہوئے سراغ لگا لیا۔ KPO واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں۔ اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے یہاں پہ کچھ دوست ہمارے بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کے اوپر ہی پولیس نے اچھی کارروائی کر کے ریکوری کرائی ہے۔ تو ہاں یہ ایک چیلنج ہے، لیکن اس چیلنج کو فیس کیا جا رہا ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو بھی جہاں بھی یہ بدقسمت واقع ہوں، اصولاً تو ہونے نہیں چاہیے، پولیس کو اپنی سرویلنس کے ذریعے، انٹیلیجنس کے ذریعے ان چیزوں کو روکنے کی ضرورت ہے، لیکن جہاں کہیں بھی یہ بدقسمت واقع ہوں تو پولیس کارروائی کرے۔ میں شہریوں سے بھی گزارش کروں گا کہ ان کو 15 کو مطلع کرنا چاہیے، ان کو پولیس کے اندر FIR کاٹنی چاہیے، اور اگر لیٹ سے پولیس، کیونکہ میں کہیں کہیں یہ بھی سنتا ہوں کہ پولیس FIR نہیں کاٹ رہی، تو اس کی نشاندہی کریں۔ جہاں پولیس اگر لیٹ سے FIR نہیں کاٹے گی تو انشاءاللہ حکومت کارروائی کرے گی۔ جی اکرم، اس سے قبل جب وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حریف حکومتیں ہوتی تھیں تو پیپلز پارٹی حریف یا حلیف؟ حریف مخالف حکومتیں جی، تو اس دوران پاکستان پیپلز پارٹی کی جو صوبائی حکومت ہے وہ گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر جو ہے نا روزانہ
प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते थे, मिनिस्टर और वजीर आला भी। लेकिन अब जो है ना, कराची के तमाम चूल्हे, सिंध भर के घरों के चूल्हे तकरीबन ठंडे हो गए, गैस नहीं मिल रहा, बिजली की यही हालत है। आपका अपना किला जो लियारी है, उसको 24 घंटे में सिर्फ 10 घंटे बिजली दी जाती है, पूरे दिन में 4 घंटे और रात में 6 घंटे बिजली दी जाती है। गैस तो है लियारी में नहीं। इसी तरह गड्ढा, मुख्तलिफ इलाकों में जो है ना बिजली और गैस की लोड शेडिंग का बुरा हाल है। इस हवाले से सिंध हुकूमत अब अपनी जो अलीफ हुकूमत आई है, अपनी हुकूमत है, इससे क्यों रिक्वेस्ट नहीं करती कि गैस तो सिंध का हक है ना पहला। आपको किसने कहा, आपको किसने, एक मिनट, किसने कहा कि सिंध हुकूमत गैस का इशू वफाकी हुकूमत के साथ रेज नहीं कर रही? ये अनफॉर्चुनेट है। आजकल असल में सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पे हैं। आप कुछ और ख़बर चलाना चाहेंगे? आज भी इतनी बड़ी हमने काम 16,16,000 लोगों को जो पैसे मिल गए हैं खामोशी से, उसकी मैं देखता हूँ कितनी तशहीर होती है। अभी भी कोई बंदा चल रहा होगा जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होगा, कोर्ट के बारे में बात कर रहा होगा। बदकिस्मती के साथ इस तरह की खबरें चलाने में आप लोगों का भी इंटरेस्ट नहीं है। हम स्टेटेड पोजीशन है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कि आर्टिकल 158 के तहत पहला हक जिस सूबे में गैस दरियाफ्त होती है उस सूबे का है, स्टेटेड पोजीशन है। बिजली के हवाले से, हेस्को सेप्को के हवाले से, सिर्फ के इलेक्ट्रिक नहीं, उसके हवाले से वज़ीर आज़म से कॉन्स्टेंटली हमारा एनर्जी डिपार्टमेंट जो फेडरल पावर मिनिस्ट्री है उसके साथ इन टच है कि उसका वाया मीडिया निकाला जाए, काम किया जा रहा है वो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सुप्रीम कोर्ट से बाहर तो निकलें। हम ये जो इस वक्त अदालती बहरान कह लें, सियासी बहरान कह लें, हम इससे फुर्सत तो मिले लोगों को। मैं तो बार बार कहता हूँ इस वक्त पाकिस्तान को चार्टर फेंको भाई। लोगों को सबसे बड़ा मसला है रोज़गार चाहिए, एलसियाँ खुलें, मईशत का पहिया चले। हर चीज़ बंद हो गई है। सबका फोकस ये है कि दमान पार्क में क्या हो रहा है, सबका फोकस ये है कि सोशल मीडिया ट्रोल्स के साथ क्या हो रहा है। इनसे बाहर निकलें। मईशत को चलाने गैस ज़रूरत है भाई, गैस की शॉर्टेज है पाकिस्तान में, उसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत है। माजी में जिन लोगों ने उन गैस के मसाइल को हल करने के लिए काम किया था, आपने उनको तोहफा क्या दिया? आपने उनको तोहफा दिया कि उनके खिलाफ नैब के केसेस बना दिए। जिन लोगों ने कराची को सस्ती बिजली देने की कोशिश की, बशमूल वज़ीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध के, नूरियाबाद पावर कंपनी के जरिए आपने उनके खिलाफ नैब का रेफरेंस बना दिया। तो ये सबसे बड़ा मसला हमें सोचने की ज़रूरत है। जब तक आप लोगों को तक़वियत नहीं देंगे कि भाई काम करो, हम आपके साथ खड़े हैं, और अपनी प्रायोरिटीज आप खुद बहैसियत कौम सेट नहीं करोगे। मुझे बताइए दुनिया भर में किस मुल्क के मीडिया हाउस के ऊपर 24 घंटे कोर्ट की खबर चल रही होगी? कोई एक मुल्क बता दे मुझे आप। किस मुल्क के अंदर किसी ऑपोजिशन लीडर की यह खबर चली हुई डेली कि उसने खाना खा लिया, उसने सहरी कर ली, वो तस्बीह पढ़ रहा है, उससे फलां से मुलाकात कर ली। आपने माशाल्लाह जो बेंचमार्क सेट किया, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भी वही हरकत कर रहा है अब अमेरिका में। वो गिला करे मुझे पाकिस्तानी मीडिया चाहिए यार, कि मुझे भी दिखाओ इसी तरीके से। मुझे ऐसा निज़ाम चाहिए कि मुझे फ़ौरन कोई गिरफ्तारी ना हो, लोग मेरा इंतज़ार करें, मैं माँ बदौलत अदालत जाऊंगा, गाड़ी में बैठा रहूंगा, गाने चल रहे होंगे अहाते में। प्रायोरिटी सेट करें यार। गैस का मसला है, बिजली का मसला है। लेट अस एंगेज मीडिया पॉजिटिवली। आप दिखाएं तो सही वो चीज़ें। आज मैं आपको बेंचमार्क टेस्ट सेट कर लेते हैं कि 3 बजे बुलेटिन आएगा, 6 बजे आएगा, 9 बजे आएगा ना। तीनों बुलेटिन में मैं देखूंगा कि आपने सिंध हुकूमत की ये खबर चलाई कि नहीं चलाई कि 16 लाख लोगों को खामोशी से पैसे मिल गए। प्रायोरिटी सेट करें मेरे भाई जी। अच्छा मुर्जा साहब, आपने कहा कि भुट्टो साहब को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। आप खुद बैरिस्टर हैं, इस केस के बारे में आप खुद कोर्ट कितनी बार गए? और दूसरा सवाल मेरा ये है, कल गवर्नर सिंध ने सिंध हुकूमत को पेशकश की है कि सिंध हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा आईजी को मेरे साथ बिठाए 4 दिन के लिए, अगर 5वें दिन स्ट्रीट क्राइम हो तो वो इस्तीफा दे देंगे। इस पर क्या कहें? मैं नहीं कहता हूँ कि भुट्टो साहब के साथ ज़्यादती हुई। मैं समझता हूँ हर ज़ीरक शहरी
یہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. وکلاء کہتے ہیں, قانونی ایکسپرٹ کہتے ہیں, دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں. جو جج صاحب نے فیصلہ دیا تھا وہ بھی یہ کہتے ہیں زیادتی ہوئی. تو ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا, ہم پریکٹس کرتے تھے, انگریزی میں کہتے ہیں ٹریوسٹی آف جسٹس. ہاں, کبھی جوش میں بات کرنی ہوتی ہے نا, سر اٹس اے ٹریوسٹی آف جسٹس. تو اس سے بڑی ٹریوسٹی یا مس کیریج آف جسٹس ہو نہیں سکتی کہ جس شخص نے اتنے کارنامے دیے آج وہ انصاف کا منتظر ہے. تو میں تو بڑی مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہم عدالت گئے ہوئے ہیں, 12 سال ہو گئے ہیں اس کیس کو, فیصلہ سنا دیں, کہہ دیں وہ ریفرنس ٹھیک ہے, کہہ دیں وہ ریفرنس غلط ہے, کہہ دیں بھٹو صاحب کے ساتھ انصاف ہوا. 44 سال بعد بے شک سپریم کورٹ کہہ دے کہ فیصلہ درست تھا, یا کہہ دے کہ فیصلہ درست نہیں تھا, بٹ فیصلہ تو کرے نا. جیسے ارباب نے پوچھا نا کہ وہ فیصلہ, میں کہا ان کو فیصلہ کرنا ان کا کام ہے, فیصلہ کریں. فیصلے کے ہم منتظر ہیں, انصاف کے ہم منتظر ہیں. قاضی صاحب سے کر کے واقع صاحب جی ہوتا ہے کہ آپ نے بتایا سسٹم کو اچھا ہے, لیکن جہاں جو پیسے مل رہے ہوتے ہیں, جو مخصوص برانچیں, تمام برانچیں بھی نہیں ہیں, تو وہاں کی صورت حال آپ ذرا دیکھیے, بڑی بری حالت ہے. دوسری بات یہ کہ جس طرح آپ یہ بتا رہے ہیں, رپورٹ بھی دے رہے ہیں, ایک آپ کی ایک اور بھی اسکیم شروع ہوئی تھی سندھ ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے, اس کے نا فیکٹ نظر آ رہے ہیں. جب ہم اس سے رابطہ کیا جاتا ہے تو وہ کہا جاتا ہے بڑی اوکھیا کام ہے, اس کو ہم آپ کو چینج نہیں کر سکتے. تو کائنڈلی ذرا ان کو بھی اس کو اپڈیٹ کریں, یا ایک اسی طرح کی نہیں قاضی صاحب, پوائنٹ از ویل ٹیکن. جی جی جو آپ پیسے دے رہے ہیں, جو ڈیوائسز والے ہیں, وہ ہر عورت سے میں خود سروے کر کے آیا ہوں, اور میرے پاس ابھی ان کے ڈیٹیلس بھی ہیں. تو وہ 300 روپے کاٹ رہے ہیں ہر لیڈیز سے. آپ کے 2000 میں سے 1700 روپے لیڈیز کو مل رہے ہیں. جو شکایت کرتا ہے, موبائل سے شکایت کرتا ہے, وہ لیڈیز کا بلاک کر دیتے ہیں. چلے میں سمجھ, یہ آپ نے ماضی میں بھی یہ شکایت سنی ہے کہ جو وہ ڈیوائس والے لوگ ہیں وہ پیسے چارج کرتے ہیں. جہاں نشاندہی آپ لوگ کرتے ہیں, ہمیں پتہ چلتا ہے فوری طور پر بے نظیر انکم سپورٹ کی انتظامیہ کارروائی کرتی ہے. تو آپ مجھے اسپیسیفائی کر دیں جہاں یہ چیز ہوئی, انشاءاللہ کارروائی کی جائے گی. آپ کو پتہ ہوگا پچھلی بار کسی نے کہا تھا وہ گرفتار کیا گیا تھا. تو انشاءاللہ پوائنٹ از ویل ٹیکن. اگر کوئی شخص زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کا حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اس کا ذاتی فعل ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. قاضی صاحب پوائنٹ از ویل ٹیکن کہ میں وہ جو سندھ پیپلز ہاؤسنگ کمپنی ہے ان کے ساتھ ایک بریفنگ رکھ لیتا ہوں, تمام فیکٹس اینڈ فگرز لے کے اسی طرح کی ایک مدلل پریس کانفرنس کر لوں گا, تمام حقائق آپ کے ذریعے دنیا کو بتاؤں گا کہ ہم نے نئے گھر بنانے کے لیے اس وقت تک کتنی ڈسبرسمنٹ کر دی ہے, کتنے پیسے دے دیے گئے اور کتنے لوگ اس سے مستفید ہوئے ہیں انشاءاللہ. اور جو آپ نے بینک کے حوالے سے کہا کہ کہیں کہیں کوئی پرابلم ہے, اس کے اوپر میں انتظامیہ سے رجوع کر کے انشاءاللہ اس کو ریزالو کراؤں. جی یہ کر کے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. کل شاہ محمود قریشی نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پیپلز پارٹی پہ الزام لگایا ہے کہ جو 73 کا آئین ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا ہے, اس آئین کو توڑنے کے لیے بلاول بھٹو مخالفین کے ساتھ ملا ہوا ہے, اور اب پیپلز پارٹی زرداری لیگ بن چکی ہے. اس پہ آپ کا یہ کس نے کہا, یہ وہ صاحب ہے جن کو زرداری صاحب نے وزیر خارجہ بنایا تھا پہلی بار, وہ صاحب زرداری صاحب نے, مطلب بلاول صاحب نے, زرداری صاحب نے ان کو وزیر خارجہ بنایا تھا, اور پھر یہ ناراض ہو گئے تھے کہ مجھے کیوں ہٹایا. ہاں چھوڑ دیں چھوڑ جی رانا صاحب, پھر آپ نے پہلے کہا نہیں عادل بھائی. رمضان چل رہے چلے, بڑے تو روزہ رکھ لیتے, بچے بنتا ہے 7 سے 3 لوڈ شیڈنگ ہے, باہر ہوٹل بند ہے, تو بچوں کے لیے کھانا, جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ترجیحات آپ لوگوں کی بدلتی, میڈیا کی نہیں بدلتی. وزیر توانائی کا اس سال میں ایک بیان بھی لوڈ شیڈنگ کے اوپر, گیس کی لوڈ شیڈنگ پہ, بجلی کی لوڈ شیڈنگ پہ نہیں ہے. باقی سارے کام کیے ہوئے ہیں. آپ کی سعید غنی صاحب کی شہری مہمان ہمارے ان کی یا ان کی فیڈرل گورنمنٹ, اچھا ہاں اوکے, آپ سب نے بھی آخری پریس کانفرنس یا گیس کی لوڈ شیڈنگ پہ کب کوئی بات کی تھی, لیکن نا کہ رمضان میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, بچے کھانا کہاں سے کھائیں گے, باہر ہوٹل بند ہے اور گھر پہ گیس نہیں ہے. کم سے کم اس پہ تو بات کی جا سکتی ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا ٹائم ایسا کرتے ہیں کہ بچوں میں تو کھانا بن سکے. اس سے ریلیٹڈ ہے کہ گورنر صاحب نے کہا ہے کہ بل آ رہے ہیں, گیس نہیں آ رہا, اور سارے لوگ بل لے کے میرے پاس آ جائیں اور میں ان سے بات کروں گا, بل نہیں دے رہا. رانا صاحب نے جو سوال کیا, پوائنٹ از ویل ٹیکن.
کہ ان کو جو سوئی سدرن گیس کمپنی ہے اس کو اگر گیس کی سپلائی میں شارٹیج ہے تو ان کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو تکلیف کم سے کم ہو. لیکن یہ جو آپ نے کہا نا کہ وزیر توانائی نے کوئی بات نہیں, ابھی آپ کے کالگ کہہ رہے تھے کل انہوں نے اس کے اوپر بیان جاری کیا ہے, آپ کو نہیں ملا, میں ایسا کروں گا میں آپ کو فارورڈ کر دوں گا. تو تھوڑا سا ترجیحات, بس میں اب اور کیا کہوں. جی عاجز بھائی. سر میرا سوال یہ ہے کہ مردم شماری کا موقع اپنے اختتام پہ ہے, آج 3 اپریل ہے, 4 اپریل تک اس کی ڈیٹ ہے. جو اعداد و شمار آ رہے ہیں وہ بڑے بھیانک آ رہے ہیں, بہت بڑا تضاد کل پرسوں سے شروع ہوگا. کوئی کراچی کی مردم شماری ابھی بھی جو آج کی, میں بھی لیٹسٹ آپ کو بتا رہا ہوں, آج کی جو ہے وہ 1,23,00,000 ہے آج کی, اس وقت کی اپڈیٹ جو ہے. تو باقی بتا رہے ہیں کہ 6 لاکھ صرف گھرانے ہیں جن کی ہونی ہے. تو یہ لگ بھگ وہی 2017 کی کا اعداد و شمار جا کے رکے گا یا 10-20 لاکھ آگے جائے گا, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. تو یہ تو ایک بڑا تنازع آپ کے لیے کھڑا ہوگا, کیا کہیں گے مردم شماری کی جو دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور سندھ حکومت کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ سینسز ہونے چاہیے, لیکن جینوئن پاپولیشن جو ہے ہمارے صوبے کی, میں کسی ایک اسپیسیفک شہر کی بھی بات نہیں ہوں, پورے صوبے کی, ہر ضلع کی, اس جینوئن پاپولیشن کو اپنے سینسس کے اندر کنوے کرنے کی ضرورت ہے. اس پر ماضی میں مشترکہ مفادات کونسل پہ وزیر اعلیٰ سندھ نے جو پوزیشن لی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے جو پوزیشن لی ہے پارلیمان کے اندر, وہ سب کے سامنے. اور جب اب سینسس کا پروسیس سٹارٹ ہو تو اس وقت بھی وزیر اعلیٰ سندھ نے کانسٹنٹلی وزیر اعظم سے بھی اور وفاقی وزیر احسن اقبال کے ساتھ بھی اپنی جو گزارشات ہیں وہ آن ریکارڈ لے کر آئے ہیں. ہم نے ڈاکیومنٹ کیا ان تمام چیزوں کو, اور ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جینوئن پاپولیشن ریفلیکٹ نہیں ہوگی سینسس کے اندر تو ایک بار پھر متنازع سینسس معرض وجود میں آئے گا, اور متنازع سینسس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جتنا ٹرانسپیرنسی کے ساتھ یہ چیز ہونی چاہیے, اور سندھ حکومت نے بار بار یہ کہا ہے کہ جو ڈیٹا ریکارڈ ہوتا ہے, ایک کاپی آپ اس کی اسلام آباد بھیجتے ہیں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس, ایک کاپی جو ہے اگر لوکل ڈی سی کے پاس اس کے ڈسٹرکٹ کے لیے اور چیف سیکرٹری کے پاس رہے گی تو ایونچولی کورابریٹ کرنے میں آسانی ہوگی کہ آیا کوئی نمبر کی ہیرا پھیری تو نہیں ہوئی. ہم بار بار کہتے ہیں, لیکن جو فیڈرل گورنمنٹ والے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں, قانونی اعتبار سے ہم اس انفارمیشن کو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں اس تنازع کو حل کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے, اور وہ آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ, تاکہ تنازع ختم ہو جائے, ایک کاپی اسلام آباد میں ہو, ایک کاپی یہاں پر صوبائی حکومت کے پاس ہو, مقامی ڈی سی کے پاس ہو, تاکہ کل کو کوئی کنٹروورسی نہ ہو. سر ایک یہ ہے کہ جیسے ابھی جنرل صاحب نے سوال کیا, کیا یہ پاسبل ہے کہ آپ جو پاپولیشن ہو رہی ہے, سینسس ہو رہی ہے, ان کے ہیڈ کو گرانٹ جو ہے وہ یہ کرا دیں کوئی بریفنگ, جس وجہ سے سب کے سوالات نہیں ہو رہے, نہیں ہو رہے, میڈیا بریفنگ آپ کیا ہے, میں ان سے بات کر لوں گا اور کوئی ایسی چیز ارینج کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی میڈیا بریفنگ ہو. جی وکاس. اچھا, سپریم کورٹ میں اس وقت ایک ہی نقطہ نظر سماعت ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کو یہ الیکشن کی تاریخ تبدیل کرنے کا اختیار حاصل ہے یا نہیں, اس سلسلے میں آپ کی مطلب قانون کے تعلق کیا ہے؟ دیکھیں میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ہر ادارے کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. پارلیمان کا کام ہے قانون سازی, ایگزیکٹو کا کام ہے حکومت چلانا, عدالتوں کا کام ہے قانون کی تشریح کرنا, الیکشن کمیشن کا کام ہے غالباً 218 آرٹیکل کے تحت صاف اور شفاف قانون کے مطابق الیکشن کرانا. تو جس طرح الیکشن کمیشن عدالتی معاملات میں انوالو نہیں ہو سکتی, جس طرح الیکشن کمیشن پارلیمانی قانونی معاملات میں ملوث نہیں ہو سکتی, انوالو نہیں ہو سکتی, اسی طریقے سے حکومت ہو, عدالت ہو, پارلیمان ہو, اس کو الیکشن کمیشن کے معاملات میں نہیں انوالو ہونا چاہیے, کیونکہ کل کو جو بھی الیکشن کے نتائج آئیں گے وہ ذمہ داری ہوگی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. اگر وہ متنازع الیکشن ہوں گے تو آپ تنقید الیکشن کمیشن کے اوپر کریں گے, اور اگر الیکشن متنازع نہیں ہوں گے تو ہر بندہ کہے گا میں نے کام کیا ہے, کیونکہ ہمارا طریقہ کار ہی یہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ادارے کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. سیکشن 58 ہے غالباً الیکشنز ایکٹ کا,
वो इलेक्शन, वो जो कहते हैं ना एक सवाल चल रहा है, मैं मीडिया पे देखता हूँ कि इलेक्शन शेड्यूल चेंज करने का इख्तियार उनको है या नहीं है। तो मैंने जो इलेक्शंस एक्ट पढ़ा है, सेक्शन 57 कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सदर मुमलिकत से मशावरत के बाद इलेक्शन की डेट अनाउंस करेगा। मशावरत का जिक्र है। सेक्शन 58 ये कहता है, और उसकी इब्तिदा होती है इस वर्ड से, नॉट विथ स्टैंडिंग एनी अदर थिंग कंटेन्ड इन दिस लॉ। इसको हम कानूनी इस्तिलाह में कहते हैं नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज, यानी कि इस क्लॉज को, इस आर्टिकल को फौकियत हासिल है और तमाम प्रोविजंस के मुकाबले में। तो वो कहता है कि तमाम दूसरे क्लॉजेस को बालाए ताक रखे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार हासिल है कि जो पोलिंग डेट और डेट्स हैं उसको तब्दील कर सके किसी से मशावरत किए बगैर। ये सेक्शन 58 इलेक्शंस एक्ट में दर्ज है। मैं आप तमाम दोस्तों को कहूँगा उसको पढ़ लीजिए। और नॉट विथ स्टैंडिंग का वर्ड मौजूद है। मैं तो सियासी आदमी हूँ, किसी वकील से भी जाके पूछिएगा कि नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है। और जिस ज़माने में इलेक्शंस एक्ट की कानून साजी हुई थी, मैं ख़ुद सेनेट का रुकन था, उस कमेटी का रुकन था, लॉ कमेटी का, मैंने भी इस मशावरत में हिस्सा लिया। वो विजडम 58 डालने का यही था कि कभी कभार ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि आप वो शेड्यूल फॉलो नहीं कर सकते। तो उस सिचुएशन में हर चीज़ के लिए इलेक्शन कमीशन, जिसका काम है आज़ाद मुनसिफाना इंतखाबात कराना, और हर चीज़ में मशावरत तो नहीं करेगी। बहुत सारे फैसले आपको खुद करने होते हैं, इसलिए उसको वो इख्तियार उसके अंदर दिया गया था। और आज भी सेक्शन 58 कानून का हिस्सा है। तो मैं समझता हूँ उस कानून की मौजूदगी में जो सवाल लोग उठाते हैं ना कि क्या इलेक्शन कमीशन तारीख को तब्दील कर सकता है, नहीं कर सकता, मेरी ये राय है कि 58 के होते हुए आज भी 58 मौजूद है, कानून से निकाला नहीं गया है। किसी अदालत ने नहीं कहा कि ये मुतसादिम है और कानून के मुताबिक नहीं है। तो उस कानून की मौजूदगी में सेक्शन 58 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार देता है कि वो इलेक्शन की डेट या डेट्स को तब्दील कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन प्लीज़। ये कल फवाद चौधरी ने कहा था कि आज जो है वो कोई वज़ीर आज़म फारिग भी हो सकता है, इस केस के हवाले से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा होगा? और दूसरा सवाल ये कि फारिग कौन करेगा अदालत से? तो फवाद चौधरी साहब जज हैं, मैंने अपना स्टेटमेंट जज हैं, तर्जुमान हैं उनके लिए काम करते हैं। यार खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है यार, प्लीज़। मतलब कैसे अदालती फैसलों को वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं भाई, खुदा का वास्ता है। थैंक यू। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।